بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سالگرہ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم آج 2020 میں بھی یاد کرتے ہیں۔ شہید بی بی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور آج دنیا بھر میں جب کرونا کا وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں خاتون وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کرونا کا بہتر مقابلہ کیا ہے، اپنے عوام کا صحت، زندگی اور معیشت کو بہتر سنبھالا ہے۔ تو ہمیں آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو بہت یاد آتی ہے، جب پاکستان میں ہم اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھتے ہیں جو دن رات محنت کر کے میرا اور آپ کا زندگی کا تحفظ دلوانے میں کام کر رہے ہیں، تب ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو یاد آتی ہے۔ جب آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ ہے جو ہمارا ملک کے غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہے، تو ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو یاد آتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 30 سال سیاسی جدوجہد میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، آمروں کے خلاف جدوجہد کی، اور ہمارے ملک کی آئین کے لیے کی بحالی کے لیے جدوجہد کی۔ وہ 73 کی آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے اس ملک کی ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے ہمارا ملک کا پہلے کانسٹیٹیوشن دیا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارے ملک کے ٹوٹنے کا بعد کا ایک نتیجہ تھا، جہاں سب جو ہمارے سیاستدان تھے، قیادت تھے، عوامی قیادت تھے، انہوں نے سب مل کر وہ سوچا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئے تھے، ان غلطیاں کو ایڈریس کر کے پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشن دلوایا تھا جو اس ملک کے سارے صوبوں کو وفاق میں جوڑتا تھا، جو آئین اس ملک کے غریب عوام کا حقوق کا تحفظ دیتا تھا۔ اس آئین کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جدوجہد کی، نہ صرف سکھر جیل کی قیدی بنی، مگر آخر اپنی جان کی قربانی بھی دے دی۔ ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یاد میں اپنے عوام کی صحت، زندگی، جان اور مال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آج خاص طور پہ پاکستان کے ہر عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ بھی ایک بینظیر بھٹو بن سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہر عورت اگر وہ چاہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے، وہ اس ملک کو چلا بھی سکتی ہے،